اس ہندوستان کا کلچر یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جاتا تو اسی شوہر کے چیتا پر بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ میں کوئی آپ کو کہانی نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اتہاس ہے، یہ ریکارڈ ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو آج بھی ہسٹری کی کتاب میں یہ موجود ہے، آج بھی گوگل پہ یہ ساری باتیں موجود ہے کہ اس ہندوستان کا کلچر یہ تھا کہ بیوی کو اس کے شوہر کے چتا پہ جلا دیا جاتا تھا۔ اگر نہیں جلایا جاتا تھا تو کبھی اس کو ایک بند کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا اور لوگ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی بیوہ عورت کو دیکھ لیا تو میرا دن خراب ہو جائے گا، میرا کاروبار خراب ہو جائے گا، اس لیے ایک عورت کو کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا۔ وہیں اس کو کھانا ملتا تھا، وہیں اس کو ضرورت بھی پوری کرنی ہوتی تھی۔ ایک سماج اس طرح سے اپنی عورتوں پہ ظلم کرتا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی عورت کے ساتھ پانچ بھائی شادی کرتے تھے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ بات صحیح ہے، یہ ریکارڈ میں درج ہے۔ لیکن ایسے خطرناک ماحول میں، ایسے خراب ماحول میں پہلے تو ہمارے نبی نے آ کر عرب سماج کو صحیح کیا تھا، لیکن اسی نبی کے گھرانے کا ایک بچہ، اسی نبی کے گھرانے کا ایک نواسا جسے ہم حضور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، ایک خادم آواز لگاتا ہے، کون معین الدین ہے، حضور انہیں اسے بلا رہے ہیں، حضور اسے طلب فرما رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی خدمت کرنے والا۔ کسی کا نام نہیں لیا گیا تھا بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ معین الدین کون ہے، اور کسی دوسری تاریخ میں آتا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز خود حضور کے روضے پہ پہنچے اور سلام پیش کیا، جواب آیا خواجہ غریب نواز کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ہندوستان جاؤ، ہندوستان میں اجمیر جاؤ اور وہاں جا کر دین کی خدمت کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک خادم آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے معین الدین، حضور ان کو بلا رہے ہیں۔ کہاں سے بلا رہے ہیں؟ اپنے روضے انور کے اندر سے بلا رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بظاہر تشریف لے جانے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ جس طرح سے دنیا میں حیات سے تھے اسی طرح سے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ حیات میں ہے، پردہ فرمانے کے بعد بھی حیات میں ہے۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن ایک نوجوان بیٹھا ہے، وہ یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو دین کا خدمتگار کہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز بیٹھے ہیں، جب سارے لوگ کھڑے ہو گئے تو خادم کہتا ہے رکو میں پھر حضور سے پوچھتا ہوں آخر کس کی بات کر رہے ہیں۔ جب پلٹ کر وہ خادم آیا ہے کہتا ہے میں اس انسان کی بات کر رہا ہوں جس کا نام حسن ہے، جو سنجر سے چل کر آیا ہے، اس کو حضور بلا رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رونے لگے، اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگے کہ واہ اے حسن، تیری مقدر کو سلام، تیری قسمت کو اللہ نے کتنا بلند کیا ہے کہ حضور تجھے بلا رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے جس کو حضور بلا لے۔ گئے ہیں حضور کے پاس، بڑے دھیمے دھیمے قدموں سے گئے ہیں، ادب کے ساتھ پہنچے ہیں، سلام پیش کیا ہے، آقا غلام حاضر ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسن، تیری ضرورت یہاں نہیں ہے، تیری ضرورت وہاں ہے جہاں لوگ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، جہاں لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، جہاں بیٹا ماں سے محبت نہیں کرتا ہے، جہاں لوگ انسان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جا بیٹا ایک ہندوستان ہے، جہاں ایک جگہ جس جگہ کا نام اجمیر ہے، وہاں جانا اور میرے دین کی خدمت کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان کی طرف رخ کرتے ہیں، اور ہندوستان پہنچنے کے بعد ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہلے ہی یہاں نقشہ بتا دیا گیا تھا۔ اس وقت ہندوستان کا جو راجا تھا اس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا، وہ اکھنڈ بھارت کا راجا تھا۔ پرتھوی راج چوہان سمراٹ اس کو کہا جاتا تھا۔ اس کی ماں بہت گیانی تھی، اس کو بہت زیادہ علم تھا، وہ جانوروں کتاب میں آتا ہے کہ پرندوں کی بولی کو بھی سمجھتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے پرتھوی راج چوہان سے کہا جو اس وقت ہندوستان کا بادشاہ تھا کہ ایک فقیر آنے والا ہے جو تیری سلطنت کو الٹ دے گا، تو اس سے لڑائی مت کرنا، وہ بڑا اچھا انسان ہے، اس کے خلاف مت جانا۔ جب اس نے یہ سنا ہے تو راجا کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خلاف کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، وہ دوسرے بادشاہ کو اپنے ملک میں، دوسرے انسان کو جو اس سے بڑا ہو اس کو دیکھ
دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اس نے چاروں طرف ان کی تصویر بنا کر اعلان کر دیا کہ جب ایسا فقیر آئے نا تو اس کو ختم کر دینا، اس کو مار دینا۔ بہرحال یہ بہت لمبا واقعہ ہے کہ پہلے کہاں پہنچے، پنجاب کی سرزمین پہ پہنچے، پھر اجمیر شریف پہنچے، پہلے بغداد، اس طرح سے بہت لمبا واقعہ ہے۔ وقت کم ہے اس لیے میں شارٹ میں آپ کو ان کی خاصیت بتانا چاہتا ہوں۔ جب حضور خواجہ غریب نواز ایک سرزمین پہ پہنچے نا تو وہاں پرتھوی راج چوہان کا داماد تھا، اس نے ان کی دعوت کی، انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، لیکن اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز کے سامنے جب کھانا پیش کیا گیا، انہوں نے کہا اس انسان سے، پرتھوی راج چوہان کے داماد سے، کہ آپ نے مجھے کھانے کی دعوت دی تھی، آپ نے مجھے زہر کھلانے کی دعوت تو نہیں دی تھی۔ وہ چونک گیا کہ آخر ان کو کیسے پتا ہے، اس کو پتا نہیں تھا کہ اللہ والے کہاں تک دیکھ سکتے ہیں۔ پھر حضور خواجہ غریب نواز نے کہا کھانا ہم کھا لیتے ہیں، زہر یہاں کا بادشاہ کھائے گا۔ ہوا یہ کہ جب کھانا سامنے رکھا گیا نا تو کھانے سے زہر خود بخود نکل کر باہر جانے لگا اور کھانا الگ ہو گیا۔ سارے مریدوں نے کھایا اور زہر کو ایک تھیلی میں بند کر کے حضور خواجہ غریب نواز نے اس انسان کو دے دیا جو کھانا لے کر آیا تھا اور کہا کہ بادشاہ کو دے دینا۔ جب اس نے بادشاہ نے، جو اس وقت وہاں کا بادشاہ پرتھوی راج چوہان نے اپنے داماد کو اس سرزمین کا بادشاہ بنایا تھا، اس کے سامنے لوگوں نے اس زہر کو پیش کیا اور کہا کہ تو نے حضور خواجہ غریب نواز کو زہر دیا تھا۔ ان کو پتا چل گیا، انہوں نے تیرے زہر کو واپس کیا ہے اور کہا ہے کھانا ہم کھائیں گے، زہر بادشاہ کھائے گا۔ اس کو جب اس انسان کی ماں نے جب یہ سنا نا کہ اس انسان نے اس فقیر کو ستایا ہے تو وہ غصے میں آئی اور اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنے لگی کہ تو برباد ہو جائے، تو نے اس ایک فقیر انسان سے لڑائی لی ہے۔ اس انسان کو اتنا برا لگا، اتنا اس کو خراب لگا کہ وہ اپنے سر کو پٹکتا رہا اور پٹکتے پٹکتے غصے میں آ کر اس زہر کو وہ کھا گیا۔ یعنی حضور خواجہ غریب نواز نے جو کہا تھا کہ بادشاہ زہر کھا کر مر جائے گا، ان کی بات سچی ہو